السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ آج پی ایم ایل این کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ کے اوپر نیب کا یک طرفہ انتقام جو ہے وہ جاری ہے، اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی یا ایک ادارے سے ہٹ کے جو ہے اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے، اور اسے اور کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ حکومت کے مخالف اپوزیشن کے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹیمائز کرے، ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے، ان کے خلاف انکوائریز بنائے، اور جب سال ہا سال انہیں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کے باوجود جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ انتقام پہ اور فیصلہ کرتے ہیں۔ اور نیب کے افسران جو ہیں وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، ہم میرٹ پہ یا اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نے بھی آخر جو ہے وہ اپنی نوکری بچانی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو یہ جو انتقام جو ہے یہ نیب کے ذریعے سے اینٹی کرپشن کا ادارہ جو ہے اسے فعال کیا ہوا ہے۔ ایف آئی اے میں بشیر میمن کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ بھی یہی عمل جاری ہے۔ تو اس وقت پورا ملک جو ہے، تمام ادارے جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ اس حکمران ٹولے کا جو ہے وہ انتقام کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ کوئی فلاح کی پالیسی نہیں ہے، عوام کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس ملک کی اکانومی کو جو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک جو کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کا انچارج ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، اس کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس دیا جا رہا ہے۔ یعنی آئی ایم ایف جو ہے اسے پہلے تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھاتے تھے اپنے، کہ آئی ایم ایف کے مقاصد جو ہیں وہ پوری کے، اب پورے کا پورا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ سپرد کر دیا گیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ملک جو ہے اس کو ایک یعنی معاشی غلامی کی جو ہے وہ نظر کیا جا رہا ہے۔ اور شاید اسی مقصد کے لیے اس حکمران ٹولے کو یا عمران خان نیازی کو جو ہے یہ چنا گیا تھا، اور یہ بدقسمتی ہے۔ اپوزیشن اپنے موقف کے اوپر اور اپنی جد و جہد کے اوپر پی ڈی ایم کے بینر تلے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنی کوشش کرتی رہے گی تاکہ اس حکمران ٹولے سے، بلکہ یہ تو اب ملک دشمن ٹولہ جو ہے کا روپ جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ اس ملک اور قوم کی جان چھڑائی جائے۔ جی جی نہیں دیکھیں، اب تو آئی ایم ایف ہی یعنی پورا اسٹیٹ بینک۔ جی سامعین، یہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب جو میڈیا کے سامنے اپنا منجن اور اپنا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بات کر رہے تھے کہ نیب جو ہے وہ انتقامی سیاست کر رہا ہے، گورنمنٹ کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ تو میرا سوال رانا صاحب سے یہ ہے کہ رانا صاحب، نیب کیسے ان کے تحت ہو گیا، ان کے متحد ہو گیا، کیسے ان کی بات مان گیا ہے؟ بندے تو نیب کے آپ کے بھرتی کیے ہوئے ہیں، بندے آج تک جو نیب کے امپلائی ہیں وہ آپ کے دور کے ہیں، وہ خان صاحب کے دور کے تو نہیں ہیں۔ آپ یہاں تو ثابت کریں نا، 2018 کے بعد نیب میں کوئی بھرتیاں ہوئی ہیں تو بتائیں، آپ سامنے لے کے آئیں کہ نیب کے جو ہیں بندے انہوں نے خود اپنے لگائے ہیں تو وہ اب انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، تو پھر عوام بھی مانے آپ کی بات کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، اپنے بندے لگا کے آپ سے انتقامی کارروائی کریں۔ یہ تو وہ بندے ہیں جو آپ نے خود اپنے دور میں بھرتی کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں مطلب آپ کے اپنے لگائے ہوئے بندے آپ کے ہی مخالف ہو چکے ہیں؟ رانا صاحب کو بندے کی وہ بات کریں جس سے عوام آپ پہ یقین کرے۔ دوسرے نمبر پہ آپ ایف آئی اے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ سے باہر ہے کس طرح بے شرمی سے لوگوں کے سامنے آ کے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ بات کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی اور آئی ایم ایف کی، تو آپ نے اپنے دور حکومت میں بھی تو لون لیا ہے نا،
قرضہ لیا تھا نا، تو آپ پھر بتائیں نا لوگوں کو، یہ چیز بھی لوگوں کو واضح کریں، اس چیز سے بھی ایجوکیٹ کریں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کیا کیا ہوتی ہیں لون دینے کے لیے۔ آپ یہ چیز کیوں نہیں پبلک کے سامنے رکھتے؟ آپ نے اپنے دور میں بھی تو لیا تھا نا قرضہ، تو بتائیں پھر آپ نے کیسے قرضہ لیا تھا، کیا چیز گروی رکھ کے قرضہ لی تھی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے رانا صاحب کہ آپ کس طرح سے عوام کو غلط طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رہی بات سیاست کی، تو آپ کے کبھی بات اپنے کی اس بات پہ کہ یہ نیازی خان اور یہ سیاستی انتقام کر رہا ہے، تو پھر آپ اگر آپ کے جو ارادے تھے، آپ کے جو 26 مارچ کو ارادے تھے، وہ بھی پبلک کے سامنے رکھے جائیں۔ آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ نیب کے آپ کے ساتھ نیب کے بندوں نے رابطہ کیا، امپلائی نے رابطہ کیا کہ وہ اپنی جاب سے مجبور ہے، تو سامنے رکھے نا، آپ کے پاس تو پروف ہیں، آپ سامنے رکھے لوگوں کے کہ یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ کے خلاف غلط کاروائی کر رہے ہیں، آپ ایکسپوز کریں ان لوگوں کو اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں۔ خدا کا خوف کریں رانا صاحب، یہ جہان آپ نے اللہ کو دینی ہے اور آگے جا کے جواب دینا ہے۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آپ مجرم ہیں ایک، اور لوگوں کے سامنے کس طرح سے آپ بے شرمی سے آپ لوگوں کے سامنے آ کے لوگوں کو غلط طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تو آپ بچے بن رہے ہیں، یہاں آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہوئے کن شرائط کا قرضہ لیا جاتا ہے، کن شرائط سے سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کے قرضہ ملتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو نیب میں بندے لگائے ہوئے ہیں وہ کس کے لگائے ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں جی آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔